ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ سیمی اور بنٹی دونوں اکٹھے بیٹھے آئس کریم کھا رہے تھے۔ وہ دونوں بونے اپنے گھر کے باغیچے میں بیٹھے اسٹرابری آئس کریم کا مزہ لے ہی رہے تھے کہ وہاں سے ایک جادوگرنی کا گزر ہوا جس نے اپنا مخصوص کالے رنگ کا چوغا پہن رکھا تھا۔ بونوں کے قریب سے گزرتے ہوئے اچانک اس کے چوغے کا ایک پہلو سیمی کی آئس کریم سے مس کھا گیا۔ یہ دیکھ کر سیمی کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا۔ اس نے بنٹی کو بتایا کہ آج میرا خوش قسمتی کا دن ہے۔ جادوگرنی کے پلو کا میری آئس کریم سے ٹکرانا ظاہر کرتا ہے کہ آج میں جو بھی خواہش کروں گا وہ پوری ہو جائے گی، کیونکہ میری آئس کریم خواہشوں کو پوری کرنے والی آئس کریم بن گئی ہے۔ لیکن ابھی وہ یہ سب کچھ بنٹی کو بتا ہی رہا تھا کہ بنٹی نے ایک خواہش ظاہر بھی کر دی۔ اس نے مزید 6 آئس کریموں کی خواہش کی اور چشم زن میں 6 آئس کریمیں اس کے سامنے ظاہر ہو گئیں۔ سمی حیرانگی اور غصے سے بنٹی کی طرف دیکھنے لگا، پھر اس نے بنٹی کو مزید خواہش کرنے سے روکا کیونکہ جادو کی آئس کریم اس کی ہے، لہٰذا اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ کوئی خواہش کرے۔ لہٰذا اب وہ خواہش کرتا ہے کہ یہ تمام آئس کریم غائب ہو جائے۔ یہ الفاظ جیسے ہی اس کے منہ سے نکلے آئس کریم غائب ہو گئی، حالانکہ ابھی بنٹی نے آئس کریم سے صرف 1-2 چمچ آئس کریم اپنے منہ میں منتقل کی تھی، لہٰذا اب وہ انتہائی غصے میں تھا۔ وہ چلایا، سیمی تم نہایت کمینے ہو، میں نے ہمیشہ ہر چیز تم سے بانٹ کر کھائی ہے، اب میں دوبارہ خواہش کرتا ہوں کہ آئس کریم واپس آ جائے۔ اسی لمحے آئس کریم دوبارہ حاضر ہو گئی اور بنٹی اسے کھانے میں جت گیا، اور میں دوبارہ اس آئس کریم کو جانے کا حکم دیتا ہوں۔ سیمی چلایا اور آئس کریم دوبارہ غائب ہو گئی۔ اچھا یہ بات ہے، بنٹی نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے اور خواہش کی کہ ٹھنڈی یخ آئس کریم سیمی کی کمر پر انڈیلی جائے۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلنے کی دیر تھی کہ سیمی کمر پر ٹھنڈی آئس کریم لگنے سے ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ اس کے منہ سے صرف اوہ اوہ کی آوازیں نکل رہی تھی، کیونکہ ٹھنڈی یخ آئس کریم آہستہ آہستہ اس کی گردن سے نیچے کی طرف سفر کر رہی تھی، اور سیمی متواتر بنٹی کو برا بھلا بھی کہہ رہا تھا۔ آخر سیمی نے خواہش کی کہ گرم گرم چائے بنٹی پر انڈیلی جائے۔ اب بنٹی کا رقص شروع ہو گیا۔ وہ تڑپتا اچھلتا سیمی کی منت کرنے لگا کہ وہ مزید اسے نہ جلائے، کیونکہ گرم گرم چائے نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا تھا۔ لیکن جیسے جیسے بنٹی تڑپتا سیمی کہہ لگاتا، اس بات نے بنٹی کو غصے میں آگ بگولا کر دیا۔ اب اس نے بدلہ لینے کے لیے خواہش ظاہر کی کہ سیمی کے جوتے غائب ہو جائیں اور اس کے قدموں تلے خار پشت چوہے آ جائیں۔ پھر وہی ہوا، بیچارے سیمی کے جوتے غائب ہو گئے اور اس کے قدموں کے نیچے کئی چوہے آنے لگے جن کی پشت پر کانٹے ہوتے ہیں۔ سیمی بھاگنے کی کوشش کرنے لگا، وہ اچھلتا کودتا چوہوں سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ اس کے پاؤں کے نیچے نہ آ جائے، مگر جیسے ہی اس کے ننگے پاؤں زمین کی طرف آتے، چوہوں کی پیشانی کانٹے اس کے پیروں میں چبھ جاتے اور اس کے منہ سے چیخیں نکلنے لگتی۔ جب تک سیمی نے چوہوں کے غائب ہونے کی خواہش ظاہر کی، سیمی کے پاؤں چھلنی ہو چکے تھے اور وہ درد سے کرا رہا تھا۔ پھر اس نے انتہائی غصے بھری نگاہوں سے بنٹی کی طرف دیکھا، جو اب خوفزدہ دکھائی دے رہا تھا کہ اب سیمی پتہ نہیں کیا جوابی خواہش کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ بدلے میں سیمی کوئی خواہش کرتا، بنٹی جلدی جلدی سیمی کو کہنے لگا کہ ہم دونوں بے وقوف ہیں اور خواہشیں بلا وجہ ضائع کر رہے ہیں۔ آؤ ہم دونوں ان چیزوں کی خواہشیں کرتے ہیں جو واقعی ہمیں چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کو ہی تکلیف میں مبتلا کرتے رہیں۔ چلو ٹھیک ہے، ورنہ اس دفعہ میرا ارادہ تمہیں سمندر کی تہ گہرائیوں میں غرق کرنے کا تھا۔ سیمی اپنے زخمی پاؤں میں جوتا پہنتے ہوئے بولا۔ ارے نہیں سیمی، مجھ پر اتنا بڑا ظلم نہ کرنا، یاد کرو آخر ہم دوست ہی تو ہیں اور ہمیشہ ایک دوسرے کی مصیبت میں کام آتے رہتے ہیں۔ بنٹی تقریباً روتے ہوئے بولا، بس پھر ٹھیک ہے، اپنی خواہش کرنا بند کر دو، کیونکہ جادو کی آئس کریم میری ہے۔ اب میں ہی ہر خواہش کروں گا، تمہیں جو چاہیے ہوگا وہ تم مجھے بتایا کرو گے، تم ہرگز خود کوئی خواہش نہیں کرو گے۔ تم سن رہے ہو نا؟ سیمی نے بنٹی کو فیصلہ سناتے ہوئے بتایا۔ ٹھیک ہے، بنٹی نے ہار نہ مانتے ہوئے سیمی کو یقین دلایا۔ اب تم ہی مجھے بتانا کہ میں کب نئی خواہش کروں۔ ٹھیک ہے، اب میں اپنے لیے خواہش کرنے لگا ہوں۔
سمی تم حد سے کمینے ہو، تم نے سونے کے بجائے مجھے چاندی کا لباس دلوایا اور اب گھوڑے کے بجائے میرے لیے تم نے یہ منحوس گدھا منگوا لیا ہے۔ میری خواہش ہے کہ یہ سب کچھ غائب ہو جائے۔ اس کے کہتے ہی فوراً گھوڑا اور گدھا غائب ہو گئے اور ساتھ ہی سونے اور چاندی کے لباس بھی۔ سیمی نے انتہائی غصے سے بنٹی کو گھورا، پھر وہ دوڑتا ہوا بنٹی کی طرف گیا اور قریب پہنچ کر اس نے بنٹی کی ناک پر زور سے ایک گھونسا رسید کیا۔ بنٹی ڈر سے کرا اٹھا۔ اب بنٹی کی باری تھی، وہ جواباً بڑھا۔ اس نے سیمی کو دھکے سے نیچے گرا دیا۔ سیمی کا سر باغ میں پتھر سے بنی کرسی کے پائے سے ٹکرایا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور زور زور سے رونے لگا۔ بنٹی بھی رو رہا تھا، اب اس کی ناک سے بھی خون بہہ رہا تھا۔ میری ناک، وہ سسکیاں لے رہا تھا۔ میرا سر، سمی بھی روتے ہوئے سر پکڑتے بیٹھا تھا۔ آؤ اندر چلیں، تم پانی سے اپنا خون صاف کرنا اور میں اپنے سر پر پڑے گھومڑ کی ٹکور کرتا ہوں۔ اس دفعہ سمی نے ہمدردی دکھانے میں پہل کی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے افسوس کرتے ہوئے گھر کے اندر چلے گئے۔ سمی نے بنٹی کے ناک سے خون صاف کیا اور بنٹی نے سمی کے سر کے گھومڑ کی ٹکور کی۔ سمی نے بنٹی سے جنگ بندی کی درخواست کی۔ ابھی تک ہم نے اپنی سب خواہشوں کو ضائع کر دیا ہے، تمہیں اس بات کا بخوبی علم ہے بنٹی۔ سمی نے بنٹی کو یاد دلایا۔ بنٹی روتے ہوئے بولا کہ میں کب لڑنا چاہتا ہوں، آؤ ایک دوسرے کے لیے مثبت اور اچھا سوچنا شروع کر دیں۔ جب تک ہم باغیچے میں تھے تم نے اپنے لیے ایک اچھی خواہش کی اور میرے لیے بری، لیکن اب جیسے ہی ہم باہر جائیں گے ہم اپنی خواہش ضائع نہیں کریں گے۔ میں تمہارے لیے اچھی خواہش کروں گا اور تم میرے لیے کرنا۔ بنٹی نے اپنی رائے کا اظہار کیا اور سمی نے فوراً اس تجویز کو مانتے ہوئے آمادگی کا اظہار کر دیا۔ وہ دونوں دوبارہ باہر باغیچے میں گئے اور ابھی ایک دوسرے کے لیے اچھی اچھی خواہش سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک سیمی کی نظر ایک ایسی چیز پر پڑی جس سے اس کے اوزان خطا ہو گئے۔ ان کی آئس کریم جو وہ سورج کی تمازت میں باغیچے میں پڑی ہوئی چھوڑ گئے تھے وہ مکمل پگھل چکی تھی اور پڑوسیوں کے پالتو بلی نیلو اسے چاٹ رہی تھی۔ ذرا سوچئے، جادو کی آئس کریم اور نیلو بیگم اسے ہضم کیے جا رہی تھی۔ سمی نے نیلو کو بھگانے کی کوشش کی مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب وہاں آئس کریم کہاں بچی تھی؟ آئس کریم کے ختم ہوتے ہی جادو بھی ختم ہو گیا تھا۔ یہ انتہائی دکھ اور تکلیف دہ بات تھی۔ سمی کی آنکھوں سے جیسے ساون کی جھڑیں لگ گئیں۔ بنٹی کی آنکھوں سے بھی آنسوں کی برسات رواں تھی۔ ہمیں سارے دن میں کیا ملا؟ ٹوٹی ہوئی ناک اور سر کا گھومڑ۔ سمی بولتے وقت ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ کوئی بات نہیں بنٹی، بنٹی نے سمی کے گلے میں اپنی باہیں حمائل کرتے ہوئے کہا۔ اگلی دفعہ ہم احتیاط سے کام لیں گے۔ لیکن سمی کا خیال تھا کہ اس طرح کا موقع انہیں دوبارہ نہیں مل سکتا۔ واقعی بچوں، زندگی کو سنوارنے کا خدا تعالیٰ ایک آدھ بار ہی موقع دیتا ہے۔ جو اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے وہ زمانے میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔